بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات اور خاص طور پر راولپنڈی میں عمران خان صاحب اور دوسرے مقیم ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان اس وقت زور آزمائی چل رہی ہے اور فل پنجہ آزمائی چل رہی ہے کہ طاقتور کون ہے اور کس کے کنٹرول میں ہے سارا سسٹم۔ عمران خان صاحب اپنے بڑے آرام سے سکون سے جیل میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں پھل کے پکنے کا۔ پھل پک چکا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ پھل خود بخود آ کر جھولی میں گرے گا اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ان کے سامنے سرنگوں ہوں گے اور انہیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنی پڑیں گی اور انہیں اپنی شکست تسلیم کرنا پڑے گی کہ انہوں نے غلط کیا اور ان کی پالیسیاں بالکل غلط تھیں، پاکستان کے مفاد کے بالکل برعکس تھیں، اور نہ صرف پاکستان کے مفاد کے بلکہ وہ افواج پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں تھیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو اس وقت مکمل طور پر ایک جماعت کے آرمی چیف بن چکے ہیں اور وہی جماعت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف اور ملٹری لیڈرشپ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات آگے بڑھیں اور بات چیت آگے بڑھے اور پاکستان اس بحران سے نکلے۔ نون لیگ اب اس کا پیمانہ جو ہے وہ پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے اور اب وہ گالم گلوچ پر اور ذاتی حملوں پر اتر آئے ہیں۔ کچھ چیزیں کچھ خبریں آپ کے سامنے میں رکھوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس وقت چل کیا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک ٹائم دیا، انہوں نے کہا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور 60 دن ہیں حکومت کے پاس، آخری 60 دن یعنی مئی جون اور جولائی کا مہینہ کافی امپورٹنٹ تصور کیا جا رہا ہے اور اسی لیے عمران خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، پورے اعتماد ہیں، پر امید ہیں کہ ان کی جو سٹرگل ہے اور ان کی جو حق اور سچ کی آواز ہے وہ ضرور سنی جائے گی اور اس کو ضرور وکٹری نصیب ہوگی، فتح نصیب ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کل قومی اسمبلی میں ایک ایسی بحث چل پڑی کہ ایک معمول کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب دیا پاکستان تحریک انصاف نے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن اس کا جواب خواجہ آصف صاحب میدان میں آئے وزیر دفاع کے طور پر۔ وہ وزیر دفاع کے طور پہ کم اور نون لیگ کے ترجمان زیادہ لگ رہے تھے، کیونکہ اس وقت صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے درمیان باضابطہ طور پہ بات چیت ہوتی ہے اور معاملات سنورتے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کے نتیجے میں پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان کے اندر جو کرائسس چل رہے ہیں، معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، وہ ختم ہو جائے گا اور زندگی معمول پہ آ جائے گی، پاکستان میں صورتحال معمول پہ آ جائے گی اور پاکستان آگے کی طرف بڑھے گا۔ لیکن اس صورت میں پنجاب کی حکومت فارم 47 کی مریم سرکار کی بھی چھٹی ہو جائے گی، نواز شریف صاحب کی سرکار جو ہے مرکز میں شہباز شریف صاحب کی، اس کی بھی چھٹی ہو جائے گی اور یا تو ان ہاؤس تبدیلی فارم 47 کے تحت سب کچھ واپس کرنا پڑے گا، فارم 47 واپس کرنا پڑیں گے، فارم 47 والوں کو اقتدار دینا پڑے گا، ادروائز فریش الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہیں یہ نون لیگ کے بالکل خلاف ہیں اور نون لیگ کو سوٹ نہیں کرتی، اسی لیے کل خواجہ آصف نے جو بہت ہی ذاتی حملے کیے اور وہ اس معاملے میں لوز ٹاک کرنے میں، بےہودہ گفتگو کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اور ان کے خلاف کیس بھی فائل ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری بھی ان کے خلاف کیس فائل کر چکی تھیں جب ان کے ذات کے بارے میں نازیبا گفتگو کی تھی۔ تو بہرحال وہ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی خواتین جو ہیں قومی اسمبلی کی اراکین خواجہ آصف صاحب ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ میں ان خواتین کے نام نہیں گنوانا چاہتا جن کے بارے میں جن کی شخصیات کے بارے میں جن کے ذاتی حملے وہ کرتے رہے ہیں۔ بہرحال کل ایک بار پھر معاملہ سنجیدہ ہوا اور قومی اسمبلی میں معاملہ تو تڑاق اور مار کٹائی تک چلا گیا، لیکن بہت سارے دیگر حکومتی ارکان نے بیچ بچاؤ کروایا اور معاملات کو رفع دفع کروایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے میں بالکل مزے تو وہ لیتی ہے اور انجوائے کرتی ہے لیکن وہ اس میں
कोई हिस्सा डालने से ज़रा कासिर है। हाँ, अलबत्ता जहाँ ज़रूरत होती है तो वो अपना हिस्सा डालती है, लेकिन इस तरीके से कि फ्यूल छिड़कती रहती है ताकि ये आग बुझे ना, क्योंकि उसको भी उसी में फ़ायदा है कि उसका उल्लू सीधा हुआ है। उनको ईवान सदर भी मिल गया, गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा मिल गया, गवर्नर हाउस पंजाब मिल गया, और उसके बाद चेयरमैन सेनेट मिल गया और डिप्टी स्पीकर मिल गया। तो इस तरीके से बहुत सारे आइनी ओहदे जो हैं वो हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है, ये तो है एक तरफ मामला चल रहे हैं, क्योंकि ये मरकज़ की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर की बात मैंने अभी तक नहीं छेड़ी। उसकी वजह यह है कि ये जंग ये जो आग है ये कश्मीर तक भी फैल चुकी है। लाइव सेशन में मैं सारी डिटेल्स बता चुका हूँ, अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ के हालात भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और कमांडोज उतरे हुए हैं, कमांडोज आ चुके हैं और रेंजर्स जा चुकी है, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे जा चुकी हैं और वहाँ पे हालात कशीदा हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि गुज़श्ता रात जो है वो रात गए तक लाहौर में मुसल्लह अफवाज नज़र आई, असलह से भरपूर और असलह से लेस हमारे फौजी दस्ते जो हैं वो लाहौर की सड़कों पर नज़र आए और बड़ी तादाद में नज़र आए, और न सिर्फ लाहौर में बल्कि रावलपिंडी में भी देखे गए। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि एक तो दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि कश्मीर में जो कुछ आग लगी हुई है, ये आग पूरे मुल्क में फैल रही है, और अब जो कश्मीरी मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं, अब वो भी इस लड़ाई में, इस एहतजाज में शरीक होने जा रहे हैं, और वो भी किसी किस्म की कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब एक और ख़बर मैं आपको देता चलूँ कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तक नहीं रहेगा कश्मीर का, बल्कि इसको मामले को जो ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं वो भी इसमें शरीक हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान की मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो इसमें फ्यूल छिड़क रही हैं, तेल छिड़क रही हैं, तीली लगा रही हैं, लेकिन उसमें हमारी जो पॉलिसी है, हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत की पॉलिसी और जो ताकत का इस्तेमाल है, इसकी वजह से ये सारे का सारा ईंधन बनते जा रहा है, और मामला जो हैं वो किसी के भी हाथ कंट्रोल में रहने वाले लग नहीं रहे। इसलिए बेहतर यही होगा कि चीज़ों को संभाला जाए। शायद यही वजह है कि जो मैंने आपको कहा कि सारे सूरत हाल को संभालने की ज़रूरत है, लेकिन इसको संभाल नहीं रही, ना ही मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जो कि मरकज़ी है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, वो संभालने पा रही है, और इस वक्त जो वज़ीर दाखिला हैं वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और वो इस वक्त कहाँ पे हैं? वो आयरलैंड में हैं, वो डबलिन में हैं, वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आग लगी हुई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल बदतर है, लेकिन नकवी साहब जो हैं वो सेनेटर भी हैं, वो वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, और वो चेयरमैन पीसीबी हैं, और ये सब कुछ एक टोकरे के तमाम अंडे एक टोकरे में रख दिए गए हैं। तो क्या पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उस पाकिस्तान को पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला की ज़रूरत है या फुल टाइम वज़ीर दाखिला की ज़रूरत है? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को फुल टाइम पीसीबी के चेयरमैन की ज़रूरत है या पार्ट टाइम पीसीबी के चेयरमैन की ज़रूरत है? तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान को एक खिलवाड़ बनाया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी जानिब इसीलिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि नून लीग जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है, और वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब के दरमियान और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के दरमियान कोई मामलात आगे बढ़ें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े, क्योंकि ऐसा होने की सूरत में जो नुकसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो नून का है और मीम का है और शीन का है। सबके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और असल हकदारों को इक़्तिदार मिल जाएगा। और ये सिचुएशन सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में जरदारी साहब पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है, और वो उसकी पॉलिसी मुख्तलिफ है, उसका अंदाज मुख्तलिफ है, वो ज़रा बहुत ही बारीक तरीके से वारदात करते हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ भी जलसा करना हो उसे जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती, और अगर वो जलसा करती है तो उस पर दफ़ा 144 के मुकदमा दर्ज शुरू हो जाते हैं उनके रहनुमाओं पे, और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। सिंध हुकूमत भी इसमें बराबर की शरीक है, और सिंध हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं देती। कल एक खबर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई,
اور سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ داخلہ اور ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ جو ہے وہ مسترد کر دی، اور سندھ ہائی کورٹ نے متعلقہ اداروں کو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر 10 دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان پر مکمل پابندی لگانا چاہتے ہیں تو لائیں درخواست، ہم اس کو دیکھ لیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ایلینز جیسا سلوک کریں، اجنبیوں جیسا سلوک کریں، جیسا کہ وہ پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں۔ یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ قانون اجازت دے گا تو فوری پابندی لگانے کا حکم دے دیں گے، آپ لے کر تو آئیں کہ آپ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا ہے۔ ادارے بیٹھ گئے، جلسہ کیسے روکا جائے، دوسرا جلسہ ہوا، سب سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں ہے، دوسری طرف تمام جلسے ہو رہے ہیں، ایک طرف پی ٹی آئی جلسہ کرتی ہے تو تمام ادارے جاگ جاتے ہیں، اور دوسری کو جماعت جلسہ کرتی ہے تو تمام ادارے سوئے ہوتے ہیں۔ ایسے کون سے دہشت گرد ہیں جو ان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو پی ٹی آئی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، باقی کسی پہ بھی نہیں کرتے؟ ایسے کون سے دہشت گرد ہیں؟ جب سے ملک بنا ہے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ملک خطرے میں ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ ایک ہی دفعہ نکل آئیں اس خطرے سے، اور مہذب بننا چاہتے ہیں تو سب کے لیے ایک قانون بنائیں۔ دوسرے لوگ جلسہ کر کے گئے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اجازت نہیں۔ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کر سکتا ہے کچھ؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ ہم کسی پارٹی سے کچھ لینا دینا نہیں، اذان ہو رہی ہے، یہ بھی شہادت آ گئی ہے کہ ہم کسی سے کچھ نہیں لیتے، اور آپ بیٹھیں اور جائزہ لے کر ان کو جلسے کی اجازت دیں، ہمیں وہاں مت لے جائیں کہ ہمیں بہت سخت حکم دینا پڑے، اور یہ جو بچوں کی طرح رپورٹس دے رہے ہیں، فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو یہ رپورٹس دے رہے ہیں وہ سب عہدے پر نہیں رہیں گے، اور جلسے کی اجازت نہ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور ممکن ہو تو فریقین کی رضامندی سے متبادل مقام پر جلسے کی اجازت دی جائے، اور بہت آسان ہے عدلیہ کے خلاف بات کرنا، آپ سب ہیں اس کے پیچھے، چیف جسٹس نے سرکاری وکیل سے کہا۔ بہت آسان ہو گیا سوشل میڈیا پر عدلیہ کے خلاف مہم چلانا، آپ کام ایسے کریں کہ عدالت آپ کے خلاف فیصلہ نہ دے۔ کیا یہ خلائی مخلوق ہیں، ملک کے شہری نہیں ہیں پی ٹی آئی والے؟ یا ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ایلینز ہیں اور یہ اس سیارے کے ہیں ہی نہیں، تو خلائی مخلوق ہیں، اس ملک کے شہری نہیں۔ بچہ جانتا ہے کہ کس کی لڑائی ہے اور کب تک آپ لوگ ایسے چلائیں گے۔ معاملات اس طرح سے نہیں چلتے، جلسہ کرنا ان کا حق ہے، ہرزہ رسائی کریں، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ 2 مئی کو جلسہ ہوا تھا، اس کی کیا رپورٹ تھی آپ کے پاس؟ آپ لوگ اس وقت کہاں تھے جب یہ جلسہ ہوا؟ چیف جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا۔ نالائکی چھلک رہی ہے، اور اگلے 50 سال یہی چلے گا۔ کرفیو لگا دیں اور لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچائیں، قومی مفاد وہی ہے جو وہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تو لوگوں کا ہوتا ہے یا افراد کا؟ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کا معاملہ تو نہیں ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے یہ بات کہی، مطلب بڑا واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ نے اس طریقے سے نہ کچلا جائے، آئین اور قانون کے خلاف آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ایک فرد واحد کی ضد ہے جو کہ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔